اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا رکھیں اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی حضرت آج کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان محترم اور ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی زوجہ مطہرہ، تمام مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ سارا کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ جو قرآن مجید میں قال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کو اخلاق کے بہت عظیم مرتبے کے اوپر فائز کیا گیا، یعنی اعلیٰ اخلاق آپ کو عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہ اعلیٰ ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ قریشیوں نے، مکہ والوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کیا گیا، آپ کے چہرے انور پر تھپڑ مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا، کوڑا کچرا اور کرکٹ پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ پر اوجڑی لا کر پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا آبائی علاقہ اور اپنا گاؤں اور اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہ لوگ سازشیں کرتے رہے اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، احادیث کا پورا مجموعہ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے ذاتی بنیاد پر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے کسی گالی دینے والے کو اس کی گالی کا جواب نہیں دیا، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کے اوپر آپ نے کبھی کوڑا کرکٹ نہ خود پھینکا نہ دوسروں کو حکم دیا اس کا، آپ کے راستے کے اندر جو گڑھے کھودے گئے نہ آپ نے کسی کے راستے میں گڑھا کھودا اور نہ ہی کسی کو حکم دیا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کفار مکہ کی زبان زد عام تھا
اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج پتہ چلے گا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ اور یہاں تک کہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کچھ لوگوں نے یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ نے رحمت والا نبی بنایا ہے، سبحان اللہ، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اعلان کیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا، مجھ پر اوجڑی پھینکی، مجھ پر پورا کرکٹ پھینکا، میرے راستے میں کھڑے کھودے گئے اور میرے راستے کو روکا گیا، میرے قتل کی سازشیں کرنے لگے اور مجھے ہر قسم کی تکلیف سے دوچار کیا، آج میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور یہ ایسا اعلان دنیا انسانیت میں پہلی دفعہ روئے زمین کے اوپر دیکھا اور سنا۔ تو ایسا اخلاق کہ آپ برائی کے بدلے میں اچھائی دینے والے بنے، آپ ہر گالی کے بدلے میں اچھا کلام کرنے والے بنے، سبحان اللہ، آپ کسی کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے بدلے میں آپ اچھا انعام اور اکرام دینے والے بنے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ آدمی نہیں ہے یا اس مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ آج اجتماعی طور پر ہم مسلمان اپنی عادات کے اوپر غور کریں، اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں، نہ تو ہماری زبان سے کوئی آدمی محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی آدمی محفوظ ہے۔ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو ہم زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے تو ہاتھ سے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ راستے کے اندر اگر کوئی ایذا دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دینا کتنا بڑا صدقہ اور ثواب ہے۔ تو راستے سے رکاوٹیں ہٹانا اور گلیوں کو صاف کرنا، اپنی نالیوں کو درست کرنا، اپنے گھروں کے سامنے سے کچرے کو اٹھانا اور دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بننا اور تکلیف کا باعث نہ بننا۔ آج ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہمارا دروازہ، ہماری گلی، ہماری نالی تو صاف ہو، لیکن قریب میں دوسرے کی نالی بھی گندی ہونی چاہیے، اس کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینکنا چاہیے اور اس کے راستے کو بند کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر سوچیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کی چغلی نہ کریں، کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے نقصان نہ دیں۔ فرمایا کہ یہ ایک زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یہی زبان انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور جہنم کے گڑھے میں بھی پھینک سکتی ہے۔ یہی زبان ہے جو اچھا بول بولے گی، اخلاق والا بول بولے گی، محبت کا بول بولے گی، دوسرے کا دل جیتنے کا بول بولے گی، تو اس کے ذریعے سے اللہ جنت کا مستحق بنائے گا۔ اور اگر یہی زبان اس کے دل کو چیرے گی، اس کے دل پر زخم لگائے گی، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، تلوار اور نیزے اور تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم زندگی بھر نہیں بھرتا۔ اس لیے زبان کے زخم سے بچا جائے اور دوسرے کے اوپر زبان کے نشتر نہ چلائے جائیں۔ اس لیے اپنے بھائیوں کا، تمام کے تمام مسلمان انما المؤمنون اخوہ، آدم کی اولاد ہیں اور سارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہمارے اس مسلمانوں کے اندر نہ قومیت ہے، نہ عصبیت ہے، نہ صوبائیت ہے، نہ لسانیت ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے۔
بلکہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چاہے ہمارا خاندان کوئی بھی ہو، چاہے ہماری قوم کوئی بھی ہو، چاہے ہماری زبان کوئی بھی ہو، چاہے ہماری نسل کوئی بھی ہو، چاہے ہم کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہم سب مسلمان ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے سارے مسلمان جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ انگلی میں زخم لگ جائے تو سر سے پاؤں تک جسم سارا متاثر ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ساری دنیا کے سارے جہان کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے، اور یہ پہنچتی ہے۔ اس لیے مسلمان آدمی کا اخلاق تو کافروں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، اور کفار کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے اخلاق کو اپنایا کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر کفار مسلمان ہوئے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، ان کے رہنے سہنے اور چلنے پھرنے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر ہماری تبلیغی جماعت کی جو لوگ بیرون ممالک میں جاتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، انگلینڈ میں جاتے ہیں، فرانس میں جاتے ہیں اور دیگر کفار کے ممالک کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر ان کو یہ تبلیغ نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور ہماری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان لو اور قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ، دنیا اور آخرت کے اندر تمہاری کامیابی ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ وہاں صرف اور صرف وہ ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کی نماز کو دیکھ کر، ان کے وضو کو دیکھ کر، ان کے حلیے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ وہاں یہی دعوت ہوتا ہے۔ آج ہمارا حلیہ کفار جیسا ہے، ہمارا لباس کافروں جیسا ہے، ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ہمارا کافروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ہم کس منہ سے کفار کو کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اس لیے وہ کہیں گے کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کی شکل و صورت، یہ تو ساری کفار سے ملتی ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہو جائیں؟ جیسے آپ ہو ایسے تو ہم بھی ہیں، سوائے ایک چیز کے فرق ہے کہ ہم نے کلمے کی دولت کو حاصل کیا، انہوں نے کلمے کی دولت کو حاصل نہیں کیا۔ اس لیے عزیزان محترم، سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں اور فکر کریں کہ کیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں صحیح راستہ ملا ہوا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن نماز کے ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ انبیاء والا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ صدیقین والا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ یہ شہداء والا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ یہ اولیاء والا راستہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں تن من دن سب کچھ دین کے اوپر قربان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہے، اور کبھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی۔ ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سے بیسیوں واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور کفار کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھا، اور کیسے ان لوگوں سے وہ خوش تھے، اور کیسے ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق جڑے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمان کافر بھی اس بات پر افسردہ تھے اور روتے تھے کہ کاش یہ ہمارا پڑوسی مسلمان اس دنیا سے چلا گیا، اب اس جیسا پڑوسی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔
اس لیے ہم سب کو چاہیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں کہ ہمیں اخلاق محمدی اپنانا چاہیے، ہمیں جو ہے اعلیٰ اخلاق اپنانے چاہیے، اور اپنے کردار سے، اخلاق سے دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اخلاق کی دولت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔